رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیے گئے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق بل ملک کو فیٹف گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات پر مبنی زراعت کو فروغ دینے کے لیے ملک میں ٹیکنالوجی سے لیس فارمز قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے صوبے کے مختلف محکموں میں ای گورننس کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں آئی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق بلوں کی پارلیمنٹ کی جانب سے حال ہی میں دی گئی متفقہ منظوری ملک کو ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنا، امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر شہزاد اکبر نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں فیٹف سے متعلق بلوں کی حمایت کرنے کے لیے رعایت حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے فیٹف سے متعلق بلوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی چلائی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے حقوق اور ان کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں آسٹریا کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر آفتاب احمد کھوکھر سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے نئے سفیر کو حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے بارے میں خصوصی ہدایات بھی دیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت زرعی برآمدات کے فروغ کے لیے ملک میں ٹیکنالوجی پر مبنی فارم تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں بی پی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں زراعت کے جدید منصوبے کے تحت ٹیکنالوجی پر مبنی 500 فارم تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت 2، 5 اور 12.5 ایکڑ اراضی کے فارمز کو ڈرون، پانی کے سینسر، کیڑے مار ادویات کے سینسر، پیکنگ کی سہولت، بیجوں کے انتخاب اور دیگر سہولتوں سمیت ٹیکنالوجی پیکج دیے جائیں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے امور کے بارے میں وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، جس کے تحت انہیں مکمل تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے باعث ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ پر زور دیا کہ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ پارلیمانی امور کے مشیر ظہیر الدین بابر اعوان نے کہا ہے کہ ہمیں سماجی مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوہٹا میں ایک تقریب کے خطاب کے دوران کیا۔ پارلیمانی امور کے مشیر نے کہا کہ وزیر اعظم نوجوان کو کامیابی ہمکنار کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے صوبے کے مختلف محکموں میں ای گورننس کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شعبوں میں آن لائن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ محمود خان نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں ضلع کی سطح پر نظم و نسق کے نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت انصاف کارڈ کو آئندہ ماہ مختلف مرحلوں میں پورے صوبے میں توسیع دی جائے گی۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں وسطی مکران رینج میں آج خفیہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور مواصلاتی آلات بھی قبضے میں لیے گئے۔ پاکستان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں 2 ماہ قبل 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمہ زاہد حفیظ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی قابض افواج نے 25 سالہ امتیاز احمد اور 20 سالہ محمد ابرار کو ضلع شوپیاں میں رواں برس 18 جولائی کو نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔
فلسطین نے کہا ہے کہ اس کی قیادت مزید عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ فلسطین تنظیم آزادی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب برکات نے رام اللہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ عرب ریاستوں اور اسلامی تعاون تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2002 کے عرب امن منصوبے کی پاسداری کے حوالے سے اپنے فیصلوں کا تحفظ کریں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔